اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی ایک دعا قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہے کہ وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوگی، فرمایا وہ میں اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن کروں گا کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس امت سے محبت ہے۔ مگر امتی کیا کرتا ہے؟ جس امتی کے لیے آقا کریم علیہ السلام اتنے پریشان ہیں کہ آپ علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، غسل دیا گیا، لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے تو ربی حب لی امتی کی صدائیں بلند تھی۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جب آقا کریم علیہ السلام کو لحد میں اتارا گیا تو بھی آقا کریم علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے یہی آواز تھی کہ ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ آقا کریم علیہ السلام اس قدر امت کے لیے غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، اور امت کی بھلائی کے لیے، بخشش کے لیے اس قدر دعائیں فرماتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی فکر نہیں، آج ہمیں اتنی اپنی بخشش کی فکر نہیں، اپنے انجام کی فکر نہیں، مگر آقا کریم علیہ السلام اس امت کے لیے ہر وقت بے قرار رہے، ہر لمحہ ہر موقع پر اس امت کو یاد رکھا۔ شب معراج کو دیکھ لیجیے، جب رب نے خاص قرب عطا فرمایا اور رب نے سلام بھیجا، آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی امت کو اس سلام میں شامل فرمایا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فرما کر کہ اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ تو کون سا لمحہ ایسا ہے؟ نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام بار بار اس امت کے لیے تخفیف فرماتے رہے، یہاں تک کہ 5 بچے۔ یہ کتنا آقا کریم علیہ السلام کا کرم ہے کہ اس امت کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث کے مطابق 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کم کر دے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اس امت پر کرم ہے، اس لیے امتی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے وفا کرے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ اپنے نبی سے جب تک پیار نہیں ہوگا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ آج امتی کی کیا حالت ہے یہ ہم بذات خود اپنے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، ایسا شفیق اور مشفق اور رحمت والا نبی عطا فرمایا، تو امتی کو اپنے نبی سے وفا کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی دعاؤں کی خاطر کہ آقا کریم علیہ السلام ہماری وجہ سے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں دیگر امتوں کے سامنے، اس لیے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انگریز ایک مرتبہ لاہور میں بادشاہی مسجد میں گھومنے آیا، اتفاق سے وہاں بیکاری تھے، وہ بیکاریوں کو بھیک دینے لگا، دینے کے بعد اس نے اپنا پرس جیب میں ڈالا، وہ نیچے گر گیا۔ ایک فقیر نے دیکھ لیا، اس نے وہ برس اٹھایا اور اس کو دینے کی بہت کوشش کی، لیکن رش کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ پایا، وہ چلا گیا۔ سال گزرا، وہ پھر آیا، جیسے وہ آیا تو اس فقیر نے وہ اس کا پرس اسی طرح اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا، کہنے لگا تو تو بھکاری ہے، بھیک مانگنے والا ہے، اور اتنے سارے پیسے تیرے کو ایک ساتھ مل گئے تو اور کیا چاہیے تھی، مگر تو نے پھر بھی میرا انتظار کیا۔ اس نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ ہر امتی کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے اور میرے نبی آقا کریم علیہ السلام ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کو شرمندہ ہونا پڑے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں کہ میرے امتی کا پرس آپ کے امتی نے چوری کیا تھا۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام کو میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا،
کہ میری وجہ سے کہیں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ فرمائیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا جو ہے وہ پرس چرایا تھا، زندگی اٹھانی پڑے۔ آقا کریم علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہم سے ناراض ہیں یا خوش ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ۔ میں نے جمعے میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے فرائض اور واجبات کو، سنتوں کو ترک کر دیا اور مستحبات میں ہم لگ گئے۔ ہم ساری رات لائٹیں لگانے میں لگائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم ساری رات محفل نعت کریں گے، فجر نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی فکر ہی نہیں۔ کیا آقا کریم علیہ السلام اس سے خوش ہوں گے؟ ایسی حضور کی تعریف سے آقا کریم علیہ السلام خوش ہوں گے جو بندہ فرض نماز چھوڑ رہا ہے؟ بتائیے کیا خوش ہوں گے آقا کریم علیہ السلام؟ ہرگز نہیں، ہرگز خوش نہیں ہوں گے کہ جو بندہ فرض نماز چھوڑ کر نفلی کام پہ لگا ہوا ہے، کہتا ہے میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام کو ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آقا کریم علیہ السلام ایسی باتوں سے خوش ہوتے کہ جو شریعت کو چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر نفلی کاموں میں اتنا مگن ہو جائے۔ فرائض پہلے، اور یہ سراسر جہالت ہے، سراسر نفس پرستی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں فرائض کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کو خوش کر لوں گا، یہ اس کی حماقت ہے، یہ کم عقلی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے نمازی سے تو آقا کریم علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام بے نمازی سے تو خوش ہوتے ہی نہیں۔